دوسری بات پوچھی ہے کہ آج کل ہر طرف رشوت کا بازار گرم ہے اور رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، تو کیا ہمیں رشوت دینی چاہیے؟ اللہ کے رسول نے تو اجازت نہیں دی رشوت دینے کی کسی حالت میں بھی۔ اگر کوئی شخص اجازت اپنی طرف سے دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی بنیاد پر دے سکتا ہے، ہم کم از کم اس کی جسارت نہیں کر سکتے کہ کسی فرد کو یہ کہہ دیا جائے کہ کام نہیں ہو رہا چلو رشوت دے دو، بات بن جائے گی۔ جس کام کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے دنیا کا کوئی شخص اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ جنازے کے بارے میں کہا گیا کہ جسم پر خوشبو لگانا کیا جائز ہے؟ جی ہاں، جنازہ جو وفات پا چکا ہو، فرد مرد ہو یا عورت، اس کے جسم پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے، لیکن بس اس بات کی احتیاط کی جائے کہ زندگی میں خوشبو لگانے کے حوالے سے رسول اللہ کی جو تعلیم ہے مرنے کے بعد بھی اسی پر عمل کیا جائے۔ اور زندگی میں تعلیم یہ ہے کہ مرد جو خوشبو استعمال کریں وہ تیز ہو اور اس کا رنگ پھیکا ہو، یعنی وہ بے رنگ۔ اس زمانے میں خوشبو میں رنگ ہوا کرتا تھا، آج کل تو اس میں کوئی کیفیت نہیں، لیکن تیز خوشبو مردوں کے لیے لگانا اس کو پسند کیا گیا۔ اور خواتین کے لیے کہا گیا کہ وہ جو خوشبو استعمال کریں وہ بہت تیز نہ ہو، صرف اس قدر کہ جو وہ خود اور جو اس کے ساتھ کہیں جو خواتین بیٹھی ہیں اس کو محسوس کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ بازار سے خاتون چل رہی اور چاروں طرف خوشبو اس کی پھیل رہی ہے۔ اس کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ عورت کی خوشبو ہلکی اور رنگ بے شک تیز ہو اس کا، لیکن مرد جو خوشبو استعمال کرے وہ تیز اور رنگ اس کا ہلکا ہو۔ تو اسی طرح مردے کے حوالے سے بھی اگر کوئی خاتون وفات پا چکی ہو خوشبو کا استعمال کریں، لیکن تیز خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ نماز جنازہ جو ہے اس میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، صرف وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے جنازے میں، اس میں ایک دعا میں مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جاتی ہے اور اس میں ہو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اس میں ہو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی خاتون وفات پا جائے تو اس میں ہو کے بجائے ہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہم اغفر لہا ورحمہا، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ عربی زبان کے قاعدے کی بات ہے تو اس کا لحاظ رکھا جائے، وگرنہ دعا میں کوئی جنازے میں کوئی بڑا فرق اس میں نہیں ہے، وہی 4 تکبیرات کہی جائیں گی، وہی پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا اور چوتھی کے بعد سلام۔ البتہ پہلی تکبیر کے بعد مختلف علماء اور فقہاء کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ثنا کے ساتھ ساتھ فاتحہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ نہیں پڑھنی، صرف ثنا پڑھنی ہے۔ دیگر علماء جو ہیں فقہاء مالکی اور حنبلی اور شافعی جو ہیں وہ اس کو نماز کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، ایک طرح کی نماز ہی سمجھتے ہیں جس میں رکوع اور سجدہ تو نہیں ہے، لیکن تکبیرات وہ رکوع اور سجدے کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں۔ حنفی علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ نماز نہیں بلکہ دعا ہے، اس لیے دعا میں فاتحہ والا اصول استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال جس پر بھی عمل کیا جائے نماز جنازہ اس طرح سے ہو جاتی ہے۔ جی، ایک عرض ہے کہ اگر گھر میں کمرے میں فوٹو ہے پیچھے تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ آج صبح ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اگر سورہ تنظیم کا نام لیا جائے 40 دن زبان ناپاک رہتی ہے، اس بارے میں پہلی بات انہوں نے پوچھی ہے کہ اگر گھر میں دیوار پر تصویر لٹکی ہو تو کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، تصویر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اسے دیواروں پر نہ لٹکایا جائے، دیواروں پر نہ لٹکایا جائے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں اپنے حجرے میں ایک بار ایک تصویر لٹکی ہوئی تھی دیوار پر، تو جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا اور دروازے پر کھڑے ہو گئے، تو حضور نے پوچھا کہ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی دیوار پر تصویر لٹکی ہوئی ہے، میں اس میں نہیں آ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس پردے کو ہٹا کر اس کو دیوار سے ختم کر دیں۔ تو حضرت عائشہ نے اس چادر کے تکیے بنا دیے، یعنی اس کو کاٹ کر اس کے تکیے بنا دے، تصویر جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوگی، تقسیم ہو گئی۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص تصویر گھر میں رکھتا بھی ہے تو وہ میگزینز میں، اخبارات میں، رسائل میں کسی جگہ پڑی ہوئی ہے یا کسی الماری میں پڑی ہوئی ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے دیوار پر آویزاں کرنا اور اس کو زینت کا یا احترام کا ذریعہ بنانا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور خنزیر کا لفظ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
قرآن مجید میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں باقاعدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت کھانے سے منع کیا ہے، اس کو ہمارے لیے حرام کیا ہے صرف اس نقطہ نظر سے، وگرنہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتی ہے، اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی خنزیر بھوکا ہو اور اس کو کوئی کھانا کھلا سکتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں صرف اس کا کھانا حرام کیا گیا ہم پر، اور اگر وہ فصلوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہر ایسے موذی جانور کو ہلاک کیا جا سکتا ہے جس سے انسان کی جان اور مال کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ہر ایسے موذی جانور کو جو فصلوں کو نقصان کر رہے ہیں اسے مارا جا سکتا ہے۔